تصور کریں آپ اپنے ہی شہر اور اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جائیں، جہاں کل تک لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آج وہی لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ نبوت کا 5واں سال آتے آتے مکہ کی زمین مسلمانوں پر اتنی تنگ کر دی گئی کہ انہیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ مگر یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ کفر کے مرکز کو چھوڑ کر نئے مستقبل کی تلاش تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ شروع میں تو یہ معمولی تھا، مگر دن بدن اور مہینے بہ مہینے یہ بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کے درمیان ظلم اپنے شباب پر پہنچ گیا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں اللہ تعالی نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ اس سورہ میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے جن میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بڑے اشارے چھپے تھے۔ اصحاب کہف، اس سے یہ درس ملا کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو ظلم کی جگہ سے نکل پڑنا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ترجمہ: اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے۔ آج جو مشرکین حاوی دکھ رہے ہیں، کل وہی انہی مجبور مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ذوالقرنین، اس قصے میں سمجھایا گیا کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے صالح بندوں کو ہی اس کا وارث بناتا ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ اللہ ایسے لوگ کھڑے کرتا ہے جو مجبوروں کو یاجوج ماجوج جیسے ظالموں سے نجات دلاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زمر نازل ہوئی، جس میں صاف اشارہ دیا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حبشہ کا بادشاہ اشامہ نجاشی ایک عادل انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتنوں سے بچنے کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا۔ رجب 5 نبوی سال میں 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکلے تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ ان کا رخ شعیبہ کی بندرگاہ کی طرف تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں لے کر حبشہ چلی گئیں۔ قریش نے پیچھا کیا، مگر ساحل تک پہنچے تو مسلمان نکل چکے تھے۔ اسی سال رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم گئے، جہاں مشرکین کا بڑا مجمع تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کا تو اصول تھا کہ قرآن مت سنو اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فعلكم تغلبون۔ ترجمہ، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ مگر اس دن قرآن کی عظمت نے انہیں ہوش نہ رہنے دیا، سب کے سب خاموش ہو کر سننے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پر پہنچے اور پہنچ کر سجدہ کیا، کہا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو وہاں موجود سارے کفار بھی بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنا پلہ بچانے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ان کے بتوں کی تعریف کی ہے، اور جھوٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک صریح جھوٹ تھا جو انہوں نے صرف اپنی غلطی چھپانے کے لیے بولا تھا۔ سجدے کی غلط خبر حبشہ تک پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ مہاجرین شوال میں واپس آئے، مگر شہر کے قریب پہنچ کر حقیقت کھلی۔ اب قریش کا ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا مشورہ دیا۔ اس بار 82 یا 83 یعنی 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں شامل تھیں۔ اس قافلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکین کو سخت تکلیف تھی کہ مسلمان سکون سے کیسے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ کو بہترین تحفے دے کر حبشہ بھیجا۔ انہوں نے پہلے نجاشی کے درماری یعنی اس کے ساتھیوں کو رشوت دی اور پھر نجاشی کے سامنے کہا اے بادشاہ، ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر یہاں آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کے گھر والے اور قبیلے کے بڑے لوگ ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ مگر نجاشی نے کہا کہ میں ان کی بات بھی سن لوں۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ نتیجہ جو بھی ہو وہ صرف سچ کہیں گے۔ ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر جاہلیت کی برائیاں گنائی اور کہا ایھا الملک كنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش۔ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے کچھ سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی نے جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو وہ اور اس کے ساتھی اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کفار کے تحفے واپس کر دیے اور کہا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اگلے دن عمرو بن عاص نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ کل میں ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رہوں گا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے پوچھا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم، جو آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام
اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لہذا نجاشی نے مسلمانوں کو امن و امان سے رہنے کی اجازت دی اور کہا کہ اللہ نے جب مجھے میرا ملک واپس دیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو میں کیوں رشوت لوں؟ مکہ میں مشرکین نے دیکھا کہ ان کی چال ناکام ہو گئی ہے، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو جا کر دھمکی دی۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، آپ ہمارے بزرگ ہیں، مگر ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالی دی جائے اور ہماری عقل کو حماقت کہا جائے۔ یا تو بھتیجے کو روکیے، ورنہ ایسی جنگ ہوگی کہ ایک جماعت کا صفایہ ہو جائے گا۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھ پر اور خود پر رحم کرو، اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ابو طالب کا دل پگھل گیا اور انہوں نے فرمایا، جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ اشعار کہے۔ انہوں نے کہا، واللہ لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصد اضطراب دفینہ، باخدا وہ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں مٹی میں دفن نہ کر دیا جاؤں۔ تم خوش ہو جاؤ، اب تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ لیکن دشمنی اتنی بڑھ چکی تھی کہ قریش نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو سننے میں بھی عجیب لگتی ہے۔ سرداران قریش ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ بن الولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچا۔ عمارہ اپنی قوم کا سب سے خوبصورت اور چست نوجوان تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ اس لڑکے کو لے لیں، اس کی دیت اور اس کا وارث آپ ہوں گے، اور اس کے بدلے آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی، حساب برابر۔ ابو طالب نے حیرت اور غصے سے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے مانگتے ہو تاکہ اسے قتل کر دو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر مطعم بن عدی نے قریش کے ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ قریش نے انصاف کی بات کی ہے، مگر ابو طالب نے انہیں بھی جھڑک دیا اور فرمایا کہ تم لوگ میری مدد چھوڑ کر دشمنوں سے مل گئے ہو۔ جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو قریش نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ ان کے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ۔ اسی دوران ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بن ابی لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بد دعا دی، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ کچھ دن بعد عتیبہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر گیا۔ جب وہ قافلہ الزرقہ
नामी जगह के मुकाम पर पहुंचा तो रात को एक शेर उनके काफिले के गिर्द घूमने लगा। उतैबा चिल्लाने लगा, खुदा की कसम, ये मुझे खा जाएगा जैसा मोहम्मद ने बद्दुआ की थी। वो मक्का में है मगर उनकी बद्दुआ ने मुझे यहाँ मार दिया। लोगों ने उसे बचाने के लिए सबके बीच में छुपाकर सुलाया, मगर शेर सबको फलांगता हुआ आया, एक एक को सूंघा और सीधा उतैबा का सर पकड़कर उसे खत्म कर दिया। एक दिन अबू जहल ने कुरैश से कहा, मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि कल एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा। जब मोहम्मद सजदे में जाएंगे तो मैं उनका सर कुचल दूंगा। अगली सुबह वो पत्थर लेकर बैठ गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अबू जहल आगे बढ़ा, मगर अचानक वो बुरी तरह डर कर पीछे भागा। उसका रंग उड़ा हुआ था और हाथ पत्थर से चिपक गए थे। उसने बताया, जब मैं करीब पहुंचा तो एक अजीब व गरीब ऊंट मेरे और उनके दरमियान आ गया। मैंने इतनी बड़ी खोपड़ी और इतने खौफनाक दांत कभी नहीं देखे। गोया वो मुझे खा जाना चाहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया, वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल ज़रा भी करीब आता तो वो उसे पकड़ लेते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र अल-आस बताते हैं कि एक बार कुरैश के लोग हतीम नामी जगह में बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो उन्होंने ताने दिए। तीसरे चक्कर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, सुन रहे हो? उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे ज़बाह का हुक्म लेकर आया हूँ। ये सुनते ही उन पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे उनके होश उड़ गए हों। जो लोग सबसे ज़्यादा सख्त थे वो भी डर कर नरमी से बात करने लगे। अगले दिन कुरैश ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। एक शख्स उक़बा बिन अबी मुआइद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला आप ही की चादर से घोंटने की कोशिश की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोते हुए दौड़े और उन्हें धक्का देकर हटाया और कहा, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह? क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है? इसके बाद मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े। उतबा बिन रबिया ने उन्हें अपने नुकीले जूतों से इतना मारा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा सूज गया और उनकी नाक पहचानी नहीं जा रही थी। जब उनके कबीले वाले उन्हें उठाकर ले गए तो उनकी हालत ऐसी थी कि उनकी खाल बालों के साथ हाथ में आ रही थी। जुल्म के इन अंधेरों में अचानक एक ऐसी बिजली चमकी जिसने मक्का के सरदारों को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। ये वाक़या था हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के इस्लाम लाने का। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा और रज़ाई भाई भी थे। वो कुरैश के सबसे ताकतवर और बाअसर जवान माने जाते थे। उनका मामूल था कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे शिकार पर निकल जाते और शाम को वापसी पर किसी से मिले बगैर सबसे पहले काबा का तवाफ़ करते, वहाँ बैठे सरदारों को सलाम करते और फिर घर जाते। नबूवत के छठे साल
ایک دن ابو جہل نے کوہ صفا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھا۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی گندی گالیاں دی، سخت برا بھلا کہا اور دین اسلام کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب ابو جہل کا دل اتنے سے بھی نہ بھرا تو اس نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے خون نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جہل اپنی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سارا منظر عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے، کمان کاندھے پر لٹکائے ہوئے، تو اس لونڈی نے انہیں روک لیا اور کہا، اے عمراء کے باپ، کاش آپ نے دیکھا ہوتا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے انہیں زخمی کیا اور انتہائی بری گالیاں دی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لفظ نہ کہا۔ یہ سنتے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ کی غیرت ہاشمی جوش مارنے لگی۔ وہ طواف کے لیے نہیں رکے بلکہ غصے میں بھرے ہوئے سیدھا اس مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بنا کچھ کہے اپنی کمان اٹھائی اور پوری قوت سے ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دہاڑ کر کہا، اتصبه وانا على دينه اقول ما يقول فرد ذلك علي ان استطعت۔ کیا تو اسے گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں؟ میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرا رد کر کے دکھا۔ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ اپنی تلواریں نکال کر اٹھے، مگر ابو جہل نے انہیں روک لیا۔ اس نے کہا، حمزہ کو چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم میں نے ان کے بھتیجے کو واقعی بہت بری گالیاں دی تھیں۔ ابو جہل ڈر گیا تھا کیونکہ وہ حضرت حمزہ کی شجاعت سے واقف تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تو غصے میں یہ کہہ گئے تھے، مگر گھر جا کر انہوں نے غور کیا اور اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ اس طرح اللہ نے اسلام کو ایک عظیم قوت عطا فرمائی جس نے قریش کے تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ سامعین، حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، مگر ابھی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ باقی ہے۔ ایک ایسا شخص اسلام لانے والا تھا جس کے نام سے کفار کانپ اٹھتے تھے۔ دیکھنا نہ بھولیں کیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی قتل کے لیے، مگر قرآن نے ان کا دل بدل دیا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحابہ کی قربانیوں کا اندازہ ہو۔ ہمارے اس چینل تاریخ سلف کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔